کہ جس انسان کے پاس علم شرعی ہو تو اس علم کی وجہ سے اچھے سے اچھا گھر بنانے کی جو حوث ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے نا بادشاہ نے کہا، غالباً شاہ فہد تھا اس دور میں یا کوئی اور بادشاہ تھا، تو ابن عثیمین کو آفر کی کہ ہم آپ کا گھر بنا دیتے ہیں، آپ یہ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں کچے سے مکان میں، تو آپ کا ہم بڑا گھر بنا دیتے ہیں آپ کے شاہ نشان۔ اور انہوں نے کہا میں نے تو اپنا گھر بنا لیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے گھر بنا لیا تو صحیح ہے۔ شاگردوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے کون سا گھر بنایا ہے؟ بادشاہ نے کہا آپ کا گھر بنا دیتے ہیں، آپ نے کہا میں اپنا گھر بنا چکا ہوں۔ تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے یہاں پر اپنا گھر بنا لیا ہوا ہے۔ اللہ ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر ہی اچھا ہوتا ہے، دنیا کا گھر اچھا نہیں ہے۔ تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو ایسے گھر بناتے ہو جیسے مرنا ہی نہیں ہے تم نے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو عالی شان ہمارے یہاں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ایسے اسکیمیں چل رہی ہیں، بڑے سے بڑے گھر، بڑے سے بڑے عالی شان گھر ہیں جی، اس گھر میں جم ہے، اس گھر میں سوئمنگ پول ہے، اس گھر میں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈمکاں ہے، کیا فائدہ اس ساری بات کا؟ خاص طور پہ طالب علم کو کیا فائدہ اس ساری بات کا؟ کیا تیرا علم تیرے حسن و جمال کے لیے، تیری شان بڑھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تجھے ایک گھر بھی چاہیے عالی شان ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کیسے تھے معلوم ہے نا سب کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی یعنی مالی اعتبار سے کمزور تھے؟ ممکن ہی نہیں۔ یعنی آپ کے پاس پہاڑوں کے برابر ہی مال آیا جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیے، اور آپ نے ایک وقت میں 100 اونٹ ذبح کیے قربانی کے موقع پر، حج کے موقع پر، تو یہ غربت ہونی تھی نا؟ تو آپ نے امت کو یہ نمونہ دیا کہ مال و دولت آ جانے کے بعد کیا لائف سٹائل کا ہونا چاہیے۔ حجرات آپ دیکھ لیں، آج بھی اس کے ماڈلز ملتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، کہ مشکل سے ایک بندے کے 2 بندوں کے سونے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور طبقات وغیرہ میں، طبقات ابن سعد جو ہے اس میں یہ قصہ موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کو گرایا گیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، ہے نا، خلافت عموی میں مسجد نبوی کی جب توسیع کا مرحلہ آیا کہ اب اس کو بڑا کیا جائے مسجد کو، تو ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے حجرات سے ان کو گرایا گیا۔ تو اس موقع پر جو تھے نا وہ صحابہ کرام کی اولادیں کی بات تابعین موجود تھے، تو سب رونا شروع ہو گئے، اور اس قدر روئے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ داڑیاں وہ آنسوؤں سے بھیگ گئیں، اور وہ کہتے تھے کہ کاش ان گھروں کو اسی طرح رہنے دیا جاتا تاکہ لوگ بھی بڑے بڑے گھر بنانے سے باز آ جاتے، اور لوگ جب مدینہ آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو دیکھتے اور یہ بات سمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب ہستی کے لیے کتنے گھر پسند کی، کیا دنیا پسند کی، جبکہ سارے خزانوں کی چابیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی ہیں، اس اللہ نے اپنی محبوب ترین ہستی کے لیے کتنا گھر پسند کیا، لوگ یہ دیکھتے تو عبرت پکڑتے آگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کو قیامت کی نشانی قرار دی کہ تطاولون فی البنیان، یہ کو کہتا ہے کہ لوگ بڑی عمارتیں بنائیں گے، فخر کریں گے، حتیٰ کہ بعض حدیث ایسی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہمارے پاس سے تو ہم اپنے گھر کو پکا کر رہے تھے، رینوویشن ہو رہی تھی گھر کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ یہ جو نا دیواریں کچی ہو گئی تھی، ان کو ذرا دوبارہ سے پکا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، تو آپ نے فرمایا ارا الامر اسرع من ذلك یا ارا الامر اعجل من ذلك، عبداللہ مجھے تو لگتا ہے معاملہ اس سے کہیں تیز ہے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی آخر تمہیں اتنا وقت مل کیسے گیا کہ تم پرانی دیواریں گرا کے نئی دیواریں کھڑی کر رہے ہو، نئی تعمیریں کر رہے ہو؟ معاملہ تو بہت تیز ہے، وقت تو بہت کم ہے، مرنے کی تیاری، موت کی تیاری کرو۔ الامر اسرع من ذلك، معاملہ اس سے بہت تیز ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی عالم، کوئی فاضل یہ بات ہی کر دینا کہ یہ بڑے بڑے گھر بنانا اور یہ گھروں پہ فخر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو ہمارے مولانا صاحب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے خود تجربہ کیا اس بات کا، پچھلے سال کو یہ چند سال پہلے فیس بک پر یہ طوفانی بدتمیزی آیا ہوا تھا کہ کسی ایک آدھ فاصل شخصیت نے بات کہہ دی کہ جب ہم بحریہ ٹاؤن جاتے ہیں، فلاں علاقے میں جاتے ہیں، تو لگتا ہے یہ لوگوں کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ جی سب لوگ ٹوٹ پڑے، نہیں نہیں ہم ایک ایسے بڑے بندے کو جانتے ہیں جو اللہ کے نام میں بہت خرچ کرتا ہے، بہت نیک بندہ ہے، میں فلاں سیٹ کو جانتا ہوں جس کی نیکی کی یہ مثال۔ اللہ کے بندے بات سمجھو تو صحیح اگلے بندے کی، تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو بڑے گھر میں رہتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ عالی شان گھروں میں رہنا اور اس کو فخر کا ذریعہ بنانا یہ دین نہیں ہے، نہ دین کی ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے، ضم البنیان کے نام سے تو علماء نے باب قائم کی اپنی کتابوں میں، ضم البنیان، کہ زیادہ اچھے اچھے گھر بنانے کی مذمت کا بیان۔ انسان کا گھر ہونا چاہیے اللہ کی رحمت ہے، مناسب سا ہو، اس کی ضرورت کے لیے کافی آتا ہو، بس اتنی بات کافی۔ اور پھر بات وہی دوبارہ میں کروں گا کہ بالخصوص طالب علم کے لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں
تو طالب علم کو سمجھنا چاہیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس علم کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے، سیروں سے، گھروں سے، تعلقات سے، ہر چیز سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ تو ایک طالب علم کا اور ایک عالم کا متبادل نظر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بڑا گھر بنانا، وما یغنیک تشیید المبانی اذا بالجہل نفس قد ہدمتا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے بڑے گھر بنانے کا۔ علم بڑا ہونا چاہیے انسان کا، انسان کے پلے کچھ ہونا چاہیے۔ ابن باز، ابن عثیمین، البانی، ان کے آپ گھروں کو دیکھیں، کسی کے پاس کوٹھیاں نہیں تھی، اور بر صغیر کے تو سب علماء ہی پھر بے تحاشا ان کی لائن ہے کہ بر صغیر میں تو علماء ہمیشہ سے فخر ان کا طور امتیاز رہا ہے۔ تو کس کے پاس کوٹھیاں تھیں، کس کے پاس محلات تھے، الا شاذ و نادر، اور سب فقیر نہیں ہوتے تھے۔ جیسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا کہ پیسہ ہوتا بھی تھا لیکن قصداً زہد اختیار کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ علم بڑی چیز ہے، گھر بڑا نہیں ہوتا۔ تو انسان اپنے گھر کو اتنا بڑا نہ کر لے کہ اس کا علم چھپ جائے۔ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھ آئی؟ انسان اپنے گھر کو اتنا بڑا نہ کر لے کہ اس کا علم چھپ جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ رمضان میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا بعض قراء حضرات، بعض پیسے والے لوگ جن کا تعارف اللہ نے قرآن کے ذریعے کیا، علم کے ذریعے کیا، وہ لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے گھروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تیرا تعارف قرآن ہے یا تیرا تعارف بڑا گھر اور بڑی گاڑی ہے؟ تم نے اس گاڑی کو، اس قرآن کو، اس گاڑی اور گھر کو اپنے قرآن سے اور اپنے دین سے بڑا کر دیا نا۔ تو طالب علم کا علم سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کی گاڑی اس سے چھوٹی ہونی چاہیے، اس کے علم سے، اس کا گھر اس کے علم سے چھوٹا ہونا چاہیے۔